میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں. میرے گھر میں میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور وہ کام کرتے تھے وفدا ڈپارٹمنٹ میں. میں ساری زندگی ہم نے اپنے مطلب بچپن سے لے کر بڑے ہو تک جوانی تک وہ ساری چیزیں دیکھی تھی کہ سرکاری ملازم کی زندگی کس طرح ہوتی ہے, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسی طرح مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں مہینے کا. میں چاہتا کہ یار میں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے کچھ کروں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اپرچونٹیز بھی دیکھ رہا تھا آن لائن. جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ امیزون یا انٹرنیشنل بزنس, ہر وہ کاروبار جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے, کامرس ٹریڈ بائنگ سیلنگ کو کہتے ہیں, اور وہ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کو ای کامرس کہتے ہیں. کیونکہ آج کل جو بھی رشتے کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ وہی سرکاری ملازم, وہ کماتا اچھا ہو, بس وہ جو بھی کرتا ہو بس کماتا اچھا ہو. اگر آپ انیشیلی ایک بندے کو دیکھیں تو اس کو اگر 5 سے 6 مہینے وہ کسی بھی اسکل کو دے, فار ایگزامپل میں امیزون کی بات کروں تو امیزون میں صرف آپ کاروبار نہیں کر سکتے بلکہ آپ اس کے سکلز پہ بھی کام کر سکتے ہیں. پروڈکٹ ہنٹنگ, پروڈکٹ سورسنگ, اگر وہ آپ سیکھ لے تو آپ آرام سے اس میں مہینے کا $300, $400, $500 تک کما سکتے ہیں, جو کہ پاکستان میں بیٹھ کے کافی اچھی انکم ہے اگر آپ اس کو کنورٹ کریں. دوسرے اس میں ای بے پلیٹ فارم ہے, اٹس ہے. اٹس کا اکاؤنٹ تو پاکستان سے نہیں بنتا, لیکن بہت سے ایسے گورے ہیں جو کہ آپ کی سروسز لیتے ہیں اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں, آپ کو کام کرنا آتا ہے. اس کے علاوہ آپ مختلف اور فیلڈز میں جا سکتے ہیں, جس طرح کہ میٹا ایڈز ہے. ایک ہر کاروبار کو ضرورت ہے ایڈز کے لیے, ڈیجیٹل دور ہے تو آپ میٹا ایڈ سیکھ سکتے. آپ ٹک ٹاک شاپ سیکھ سکتے ہیں پاکستان سے, وہ پاکستان سے بنے گا نہیں لیکن آپ اس کی سروسز دے سکتے ہیں. تو آج کل جو ہے اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے. آپ اس کو صرف امیزون تک محدود نہ رکھیں, آپ شاپیفائی سیکھیں, آپ ای بے سیکھیں, آپ امیزون سیکھیں, ایون آپ والمارٹ کی سروسز بھی دے سکتے. امیزون میں ڈفرینٹ بزنس ماڈل ہے. اگر آپ پرائیویٹ لیبل کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنا برانڈ بناتے ہیں تو اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں, انویسٹمنٹ کم ہے, تو آپ ہول سیل FBA ماڈل یا آپ آربیٹراج کی طرف بھی جا سکتے ہیں, جو کہ بہت کم سرمایہ سے $500 سے $1000 سے بھی آپ US مارکیٹ میں کر سکتے ہیں. اور ابھی تو اگر آپ UAE مارکیٹ میں دیکھیں تو ایسے اسٹوڈنٹس, ایسے لوگ ہیں جو کہ 50,000 1 لاکھ روپے سے UAE مارکیٹ میں کر رہے ہیں, اور وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ بزنس سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ ابھی گرو ہونا ہے. تو ایک تو یہ ہے امیزون میں. اگر آپ آتے ہیں شاپیفائی میں, تو شاپیفائی میں بھی آپ انٹرنیشنل ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ سپلائر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھول کر ان کو فلفلمنٹ کی سروس ان کی لے سکتے ہیں, اور آپ ایڈ چلا کر بہت کم پیسوں میں آپ ایڈ چلاتے ہیں. نارملی آپ کا 20, 25, 30 ہزار روپے چاہیے ہوتا ہے ایڈ کے لیے, کسی بھی پروڈکٹ پہ ایڈ رن کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کی سیل شروع ہو جاتی ہے, تو آپ وہ والا ماڈل بھی چوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنا وائٹ لیبل بھی کر سکتے ہیں, ایون ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ فرام کنٹری, وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے. تو آپ دبئی مارکیٹ میں, سعودی مارکیٹ میں شاپیفائی اگر کریں گے تو آپ کو 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ روپے تک اگر ہو آپ کے پاس سرمایہ تو آپ کر سکتے ہیں. اور اس سب سے برعکس اگر آپ کے پاس بالکل بھی سرمایہ نہیں ہے اور آپ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, نہ گھر والے آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو پیسے دیں گے, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ سروسز دیں. بہت سے انویسٹر آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے جن کو کام نہیں آتا, وہ آپ کی سروسز آپ کے گھنٹوں سے اپنی انویسٹمنٹ پہ کما سکتے. سر اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی اسپیسیفک ڈگری یا اسپیسیفک کوالیفیکیشن نہیں چاہیے ہوتی. اس کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ چلانا آتا ہو, بیسک انگلش آتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ کا ذکر کیا, میرے حساب سے اکاؤنٹ کھولنے سے بھی زیادہ سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, یوٹیوب سے دیکھ کر یا ویسے کسی دوست سے ہیلپ لے کر اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں, اس میں سے پیسے بھی انویسٹ کر لیتے ہیں, لیکن ان کو پھر آگے اس کو مینیج کرنا نہیں آتا. نہ منی مینجمنٹ کنسیپٹ آتا ہے, نہ ان کو انویسٹمنٹ مینجمنٹ آتا ہے, نہ ان کو فائنینشیل کوئی نالج ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ لاس میں بھی چلے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ مارکیٹ میں اسکیم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بنیادی چیز ہے سیکھنا, کہ آپ سیکھیں. بے شک آپ فری کورسز لے, آپ اویئرنیس لے, آپ سیمینار جائے, آپ ویڈیو, جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, اس طرح کے ڈفرینٹ ویڈیوز فارم میں, ان فارم آف سیمینار جائے, سیکھیں. اس کے بعد پھر آپ آسانی سے اپنے گھر سے ایک لیپ ٹاپ, ایک انٹرنیٹ کے ساتھ جہاں بھی آپ بیٹھیں آپ کما سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, آربیٹراج امیزون کا وہ بزنس ماڈل ہے جس میں اگر آپ اس کو اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, اگر آپ کے پاس پراپر نالج نہیں ہے تو آپ کا اکاؤنٹ سب سے پہلے اس میں سسپینڈ ہوگا. کیونکہ آربیٹراج اس طرح بزنس ماڈل ہے کہ اس میں آپ
کسی بھی ویب سائٹ پر آن لائن آربیٹراج کی اگر ہم اسپیسیفک بات کریں, آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ ڈیلز لگی ہو, اس پہ ڈسکاؤنٹ لگی ہو, تو آپ وہاں سے سورس کرتے ہیں اور پھر کسٹمر کو امیزون کے تھرو, FBA کے تھرو ڈیلیور کرتے ہیں وہ پروڈکٹ. تو اس میں آپ $300, $500, $1000 مور دین انف ہے, آپ کیونکہ آپ کو زیادہ انوینٹری نہیں ملتی, 10, 15, 20, 30 پیسز آپ کو لینے ہوتے ہیں مختلف قسم کے پروڈکٹ, تو یہ کر سکتے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کر بھی رہے ہیں اور کر چکے ہیں, ان سے میجر غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھا لیتے ہیں جن کا برانڈ پہ IP کمپلین ہوتی ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کمپلین, جس میں برانڈ کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے. تو اس بزنس کو آپ کو مزید سیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ رسکی ماڈل ہے امیزون کا, اور اس میں اگر کمانے کی پرسپیکٹو پہ دیکھا جائے تو آپ 20%, 15% مارجن جو اینول آپ کی سیلز ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ $2000 کی سیل لاتے ہیں مہینے میں, تو آپ اس پہ آرام سے $150, $200, $250 تک بھی کما سکتے ہیں منیمم. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں امیزون جس ماڈل پہ ہم کام کریں یا جس ماڈل کا آپ نے ذکر کیا آربیٹراج یا ہول سیل FBA, اس میں آپ کا مارجن جو ہوتا ہے, جو کہ نیٹ مارجن, ایک ہوتا ہے گراس پروفٹ. گراس پروفٹ مینس کہ اس میں ایکسپینسز وغیرہ بھی ایڈ ہوتے ہیں, تو وہ اب 30% اپ ٹو 35%, 28% بھی ہوتا ہے. اور ایکچوئل جو نیٹ پروفٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا منافع ہوتا ہے, تو وہ آپ کا 10 سے 15% کے بیچ ہوتا ہے مہینے کی سیل پہ یا ویکلی سیل پہ. تو وہ ریئلسٹک اپروچ ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے $1000 انویسٹ کیا اور اس $1000 پہ میں نے $500 یعنی 50% اس پہ کما لیا یا اس سے بھی زیادہ, کیونکہ وہ اگر اتنا کلیم کرا ہے تو مینس کہ اس کی انویسٹمنٹ تو آلریڈی اس نے ریکور کر لیا, تو اس کیس میں وہ پاسبل نہیں ہے. امیزون بھی ایک ریئل بزنس ہے اور اس میں بھی ساری چیزیں, آپ کی اپروچ ایک ریئلسٹک ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ اس طرح کی اپروچ پہ کام کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کوئی بلنڈر کرے جس کا آپ کو پھر بعد میں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. منیمم آپ کوئی بھی مطلب میں اگر ایک اسٹوڈنٹ کی بات کروں تو وہ مہینے کا $200 سے لے کر $500 تک آرام سے کما سکتا ہے اگر وہ سروسز دے رہا ہو یا اپنی بزنس کر رہا ہو. اب $200 اگر آپ آج کی ڈیٹ میں کنورٹ کریں تو 60-65 ہزار روپے پاکستانی بنتے ہیں. 60 سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے بالکل کما سکتے ہیں ایزیلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, اور وہ ایک بندہ آرام سے مینج بھی کر سکتا ہے. میں پچھلے 3-4 سال سے میرا ایک ہی گول ہے, ایک ہی وہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے مطلب یہ کام بھی کیا کہ ہنرمند پختانہ, اٹ مینس کہ آپ کو سکل سیکھنا ہے, کیونکہ سکل آپ کے انکم کا ذریعہ بنتا ہے, انکم آپ کے لیے ایسٹ بناتا ہے, ایسٹ آپ کے لیے فریڈم لاتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ میں معاشی طور پر آزاد ہو جاؤں, اس کو ہنر سیکھنا ہی ہے, چاہے وہ جو بھی ڈگری کرے, جو بھی اس کی ایجوکیشن ہو. ہمارے اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ وہ 25-26 سال تک سبق ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے مارکیٹ میں, اس کو جاب نہیں ملتی, فرسٹریشن سٹریس کے مارے ہو جاتا ہے. اس کو صرف ایک ہی راہ نظر آتی ہے کہ مجھے اس ملک کو چھوڑ کے جانا ہے باہر کسی بھی طرح سے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, وہ اسکل کی طرف ابھی سے ڈائیورٹ ہو جائے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل سیکھے. تو وہ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوگا تو یقیناً اس کی انکم یہاں پہ ٹھیک ٹھاک شروع ہو چکی ہو. امیزون میں گاڑی لینا, گھر لینا, آپ کی لائف سٹائل یا لائف چینج ہونا, یہ پاسبل ہے. اور ہم نے مطلب میں آپ کو اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دے دوں تو آپ کو, وہ $3000 پہ نوشہرہ میں ٹیچنگ کرتا تھا, انگلش ٹیچر تھا. وہ 2020 سے ہمارے ساتھ ہے, امجد اس کا نام ہے. کسی دن موقع ہوا تو آپ کو اسے ملوا بھی دیں گے. امجد وہ آج کل اس نے مطلب شادی کر لی ہے, باپ کے کچھ قرضے تھے 30-35 لاکھ, وہ ختم کر لیے اس نے امیزون میں, اور وہ پاکستان میں بیٹھ کر 3 سے 5 لاکھ روپے مہینے کا بہت آرام سے کماتا ہے. اور وہ اس طرح بھی کرتا ہے کہ ہفتے کا 2 ہفتے کا بھی یہ سیل سے نکال لیتا ہے. اب گاڑی لے لیے, گھر, شادی ہو گئی ہے اس کی. تو یہ اگر وہ سرکاری جاب میں اس 3000 سے اٹھتا تو اس کو 30 سال لگتے, یہ اس کو 3 سال میں اس نے وہ فگر اچیو کر لیا. لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ 5 سال سے لگے ہیں لیکن انہوں نے چینج ابھی تک اپنی لائف میں چینجز نہیں گئے. تو یہ اسپیسیفکلی انڈیویجول پرسن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس بزنس کو کر رہا ہے اور کتنا کنسسٹنٹ کر رہا ہے. کیونکہ اس میں آن اینڈ آف بھی ہوتا ہے, آپ 2 مہینے کرتے ہیں, 6 مہینے آپ غائب ہوتے ہیں, پھر 3 مہینے کرتے ہیں, پھر 4 مہینے, کیونکہ یہ آپ ریموٹلی کر رہے ہیں تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے لیپ ٹاپ آج بند کیا, 2 مہینے میں نے اسٹور پہ کچھ نہیں لگانا, کوئی مجھ سے نہیں کچھ روک ٹوک نہیں. تو اس میں آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے. اگر بندہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے تو وہ 1.5 سال میں پوری اپنی لائف کو چینج کر سکتا ہے. اگر آپ امیزون کے پرسپیکٹو سے پوچھ رہے تو ڈیفینیٹلی میں USA
پریفر کروں گا کہ یو ایس مارکیٹ بہت اچھی ہے، اسٹیبل مارکیٹ ہے سیلز پرسپیکٹو سے، کام کے پرسپیکٹو سے. اور ابھی ایمرجنگ مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلین مارکیٹ اچھی ہے، سعودی کی مارکیٹ اچھی ہے، یو اے ای کی مارکیٹ اچھی ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں. حکومت کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی پاکستان فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ تقریباً دنیا میں دوسرے نمبر پر آلموسٹ آ گئے. 34 لاکھ فری لانسر ہے رپورٹڈ ڈیٹا کے مطابق. اب یہ 34 لاکھ یہ حکومت پہ بوجھ تھے ان ٹرمز آف سیلریز، ان ٹرمز آف جابس، ان ٹرمز آف، تو ان کی جو انکم ہوتی ہے، اگر آپ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ دیکھیں کتنی بڑی ہے، ای کامرس دیکھ لیں آپ، کتنے پچھلے 2 سالوں میں کتنا ریونیو آیا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم باہر کماتے ہیں تو اس کو خرچ ہم اسی ملک میں کر رہے ہیں، وہ پیسہ اسی ملک میں آ رہا ہے. اگر وہ پراپر چینل کے تھرو آتا ہے، پراپر ٹیکسیشن کے تھرو آتا ہے، تو اس میں گورنمنٹ کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. میں خود، میری کمپنی FBR میں رجسٹرڈ ہے، میں خود فائلر ہوں، میں FBR میں رجسٹرڈ ہوں، تو میری جتنی بھی انکم ہے اس کا میں گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں. تو اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اگر دیکھیں ہم پاکستان میں گاڑی یوز کریں، پاکستان میں کے لوکل ریسورسز یوز کریں، جس کا ہم ہر چیز کا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہماری انکم کا گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے. ان ٹرمز آف جاب بھی ہم بوجھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری انکم یوز بھی اسی ملک میں ہو رہی ہے. مشکلات کی طرف جاؤں تو پھر تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہماری کامرس انڈسٹری کی کوئی اسپیسیفک منسٹری نہیں ہے، کوئی ایڈوائزری بورڈ نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کو اگر ہم پچھلے 3 4 5 سال سے کام کر رہے ہیں اور اتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کی اسپیسیفک کوئی بورڈ ان سے کوئی ایڈوائزر. دوسرا یہ کہ بینکنگ ایشو بہت زیادہ ہے، ہمیں پائنیئر یا ٹرانسفر یا ڈفرینٹ بینکس کی طرف سے ایشوز پاکستانیوں کو بہت زیادہ آتے ہیں آن لائن کام کرنے میں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کی سطح پر اس پہ کوئی اسپیسیفک سٹیپس نہیں ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، کوئی سٹینڈ نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو، اپنے اکاؤنٹس کو، اپنی چیزوں کو پھر کلیم کر سکتے ہوں. اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو اس کی پراپر مینز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹیپ ہونا چاہیے، ایک ایشو ہونا چاہیے. اگر ایک یو ایس بندے کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے تو گورنمنٹ پراپر اس کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا، راتوں رات والے کنسیپٹ کے بارے میں ایک بات بتاؤں، وہ راتوں رات جو امیر ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ہزاروں راتیں ہوتی ہے، جو وہ رات آتی ہے کہ آپ راتوں رات، لوگوں کو صرف وہی رات ہے. مسئلہ یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. اب اگر میں دیکھوں تو میں پچھلے 5 سال سے کر رہا ہوں، لوگ مجھ سے زیادہ میری گاڑی میں انٹرسٹ ہے، مجھ سے زیادہ میرے گھر میں انٹرسٹڈ ہے، لوگ مجھ سے زیادہ میرے سیلز میں انٹرسٹ ہے. تو یہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں کتنا بھی کر لوں، ان کو اس بات سے کوئی کنسرن ہے. اس کو یہ ہے کہ ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ یار میں نے کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی لوگ اس میں ایک تباہی کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ امیزون میں راتوں رات میں ایک بندہ ہے، وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے دکھانا. دوسری بات یہ کہ امیزون جو ہے، میں پہلے دن سے اسی بات کو اگر آپ دیکھیں میری پرانی ویڈیوز میں بھی، اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ امیزون میں اگر آپ اس لیے آتے ہیں کہ آپ ایک رات میں ملینئر بن جائیں گے، ایک رات میں بلینئر بن جائیں گے، تو یہ آپ کا ایک خواب ہے جو کہ خواب ہی رہے گا. کیونکہ یہ اس طرح کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے 10 لاکھ دے، وہاں سے آپ 1 کروڑ نکال لیں گے. یہ کوئی اس طرح کی سکیمز نہیں ہے. یہ ایک بزنس ہے، اور بزنس کو آپ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے، آپ نے ہزاروں لاکھوں اس میں انویسٹ کرنے ہوتے ہیں. دوسرا اپنی ایفرٹ ایڈ کرنی ہوتی ہے. آپ کی معمولی سی غلطی سے آپ کا پورا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ کہ 8 کلاس 10 کلاس کا بچہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، یہ بتائیں کہ اس میں مہینے میں اس پہ 20 لاکھ سے کتنے بن جائیں گے، جو کہ غلط کنسیپٹ ہے. بزنس میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اور ضروری نہیں کہ بزنس میں آپ کامیاب ہو، بزنس کے فیلیئرز بھی ہیں، اور اس میں امیزون میں بھی میں آپ کو ہاتھوں سے گنوا سکتا ہوں کہ کتنے فیلیئر سٹوریز ہیں ہمارے پاس. تو مسئلہ یہ، لیکن فیلیئر کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا، کوئی بھی اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اگر آپ اس کو دکھاتے بھی ہے تو لوگ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھے. بھائی اس کو سکسیس چاہیے، ان کو دکھانا ہوتا ہے، تو تبھی وہ آپ کو مانیں گے.